والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اگر یہ ایک پنکھا بند ہو جائے شاید اس کی آواز زیادہ ہے، ایکو بالکل آف کر دے، ایک سادی آواز، جزاک اللہ۔ میرے میزبان نے مجھے عظمت والدین اور حقوق والدین کے عنوان پر چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کا حکم نامہ صادر فرمایا ہے۔ مختصر وقت میں لمحہ لمحہ آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی روحانی توجہات ہمیشہ ہمیں نصیب رہیں۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی یہ نا آواز گونج رہی ہے ابھی بھی، ایک سادی آواز، جزاک اللہ۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کی اس قدر اہمیت کے حامل ہیں، میرے حضور تشریف فرماتے دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے،
تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے، میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر، ابوا کی ریت کا مقام اور 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق وولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے، امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جست عطا رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ 2 پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے، نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ پھر ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا۔ اتنے کٹھن حالات گزار لینے کے بعد آج جب میرے حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے جلوہ فراز ہوئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا،
کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ یہ کیسا ستم ہے یار، 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا میں؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کا دین نہیں ہے صاحب۔ میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے محبوب کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹ پڑو۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہیں، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے حضور کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کیا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئی؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا، تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے
کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا، وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائیں، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا گناہگار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میں اور آپ ان 3 کاموں کو اس نیت کے ساتھ سماعت کریں کہ ساری زندگی ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پہلا کام، کثرت کے ساتھ ماں باپ کی بخشش کی دعا کیجیے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت عمل۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو روزانہ جمع کرے اور اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کا اہتمام کرے؟ تو یقیناً یہ مشکل ہے، روزانہ تو نہیں ہو سکے گا، اللہ توفیق دے، لوگ کرتے ہیں، یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے، لیکن روزانہ تو معمول نہیں رکھا جا سکتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں کوشش کر کے، محنت کر کے آپ ایک کام کیجئے، اور وہ کیا؟ 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کی تاکید ہے، نہ پڑھنے کی سخت وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز نہیں پوری ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں کر لیتا۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگو نماز، لوگو نماز، لوگو نماز، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم ذرا یہاں رک کر ایک لمحے کے لیے تفکر کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں شاید جو عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے۔ صبح کے وقت ہماری مسجدوں کی جو حالت ہے وہ ناگفتہ بے، 1 سے 1.5 صف ہے جو نہیں پوری ہو رہی ہے۔ اسی شہر میں، اسی بستی میں، اسی دیہات میں، اسی گاؤں میں، اسی ٹاؤن میں، اسی سوسائٹی کے اندر 1-1.5 گھنٹے کے بعد آپ نکلے روڈ پر، آپ کو گزرنے کا رستہ نہیں ملتا۔ کوئی کالج دوڑ رہا ہے، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی ہاسپٹل بھاگ رہا ہے، کوئی افسر دفتر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے جناب نیند نہیں پوری ہوتی، 1-1.5 گھنٹے میں کون سی ہم نیند پوری کر سکتے ہیں؟
لیکن 1-1.5 گھنٹے کے بعد اتنا رش، اتنی دوڑ کہ جو ہے وہ گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا. اور 1 گھنٹہ پہلے اس قدر جو ہے وہ غفلت کہ اس کا نمائندہ پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، اور ہمارے کان پر جوں بھی نہیں رہی. یار کتنی نحوست ہے اس گھر میں جہاں کوئی شخص صبح اٹھتا ہی نہیں ہے. کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ ہمارے گھر قبرستان کی وحشت کا منہ کھولے بیٹھے ہیں، اور جو ہے وہ اتنی بے برکتی، اتنی نحوست، لڑائی جھگڑے، فتنے، فسادات، کتنے اختلافات ہیں جو ہمارے گھر کے اندر ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تو کوئی سبب بھی تو ہے صاحب. لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے. ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ 8 بجے کالج پہنچنا ہے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ 8 بجے فیکٹری میں پہنچنا ہے. اگر 8:15 ہو گئے تو حاضری نہیں لگے گی. میں ایک دن یہ ہاسپٹل میں گیا، صبح کا وقت تھا، تو ایک طرف لوگوں کی تیزی سے دوڑ لگی ہوئی. تو جو دوست وہاں کے جاننے والے، تو میں نے کہا یہ یہاں پر خیریت ہے، لوگ اس طرح بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہاں پر وہ حاضری اٹینڈنس والی مشین پڑی ہے اور لوگ اپنا انگوٹھا لگا کے حاضری لگا رہے ہیں. یہاں پر جناب اصول ہے، آدھا گھنٹہ کوئی لیٹ آئے تو اس کی حاضری مانی نہیں جاتی. صاحب دنیا کی حاضری کتنی فکر ہے، کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا اس کی حاضری مانی نہیں جائے گی. 70 سال ہو گئے، اس نے زندگی دی، سانسیں دی، رزق دیا، معیشت دی، کاروبار دیا، گھر بار دیا، رشتے دیے، بہن بھائی دیے، ماں باپ دیے، سانس کے ساتھ لاکھوں نعمتیں ہیں جو ہم اس کی 40 50 سال سے کھا رہے ہیں. اس نے بھی ایک 5 وقت کی حاضری کا اعلان فرمایا تھا. کبھی ہم نے غور کیا کہ اس بارگاہ کی بھی ایک حاضری ہے، اور اس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا، اور یہ کل ہمارے ہاتھ بول بول کے بتائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. سورہ یاسین اٹھائیں، فرمایا کل ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے. کل ان کی زبان، ان کے منہ بات نہیں کرے. تو پھر پتہ کیسے لگے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ. ان کے ہاتھ بول بول کے گواہیاں دیں گے، اور ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہیاں دیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتوت کیے گئے. اس وقت کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا صاحب. وہ آج موقع ہے. یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان گزرا. آقا کریم علیہ السلام نے جہنم کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر باریک پتھروں کے ساتھ کوٹے جا رہے ہیں. پتھر پڑتا ان کے سر کے اوپر، اور پتھر سر کو کوٹ کے رکھ دیتا ہے. جیسے پتھر پیچھے ہٹتا ہے سر پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر پتھر پڑتا ہے وہ کوٹا جاتا ہے. پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں پنجگانہ نماز سے جن کے سر بوجھ رہا تھا، جو نماز نہیں پڑھتے تھے. کل محشر کے میدان میں حکم ہوگا کہ اس کی حضور سجدہ ریز ہو جائے. اللہ اپنی پوری طاقت، پوری قدرت کے ساتھ اپنی شان کے مطابق جلوہ فراز ہوگا، اور حکم ہوگا کہ اس کے حضور سجدہ کرو. سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اس وقت اکڑ جائیں گے. وہ چاہیں گے بھی کہ ہم سجدہ کریں، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں. لوگ حیرت سے پوچھیں گے یہ کون بدبخت ہیں کہ جن کو حکم دیا جاتا ہے کہ سجدہ کرو لیکن یہ سجدہ نہیں کرتے. تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا پہ ان کو کہا جاتا تو انہوں نے اس وقت سجدہ نہیں کیا. آج ان کی گردنیں اکڑ گئی، یہ سجدہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. صاحبوں مجھے اور آپ کو اس کو بار بار سوچنا ہے. ہمارا گھر ہو اور وہاں پر کوئی بے نمازی رہتا ہو، میں ماں باپ سے کہنا چاہوں گا کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہمارا کام کہنا تھا، اب نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں. بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تھا کہنا، اب یہ بڑے ہو گئے. میں مان لیتا ہوں آپ کی بات جناب، یہ بڑے ہو گئے اور یہ اب آپ کی بات کوئی نہیں مانتے. میں قبول کرتا ہوں آپ کا یہ عذر، ایک لمحے کے لیے ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن میرا دوسرا سادہ سا سوال ہے، آپ نے کہا بیٹا اسکول جایا کرو. بچہ ایک دن اسکول نہیں جاتا، اس وقت تو آپ نے کبھی نہیں کہا ہمارا کام تھا کہہ دینا جاتا نہیں جاتا کوئی ٹینشن نہیں. آپ نے کہا بیٹا کالج میں جایا کرو، بیٹا یونیورسٹی میں ٹائم سے جایا کرو. ایک دن کالج والوں کی کال آئی کہ آپ کا بچہ 2 دن سے نہیں آ رہا. اس وقت تو آپ نے نہیں کہا جی میرا کام تو یہ تھا کہہ دینا، اب نہیں آتا تو میں کیا کروں. اس کے لیے تو آپ نے کبھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا. یہ اسکول کالج کی تو بڑی اہم تعلیم ہے، میں مان لیتا ہوں. یہ کل چہلم کے ختم ہوتے ہیں نا، یہ برادری کے اندر شادی بیاہ آ جائے
بندہ خود اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بیمار ہو، تو ہم بچے کو کہتے ہیں پتر اسکول سے چھٹی کر، کالج سے چھٹی کر، نوکری والوں کو پیغام بھیج، یہ حاضری ضروری ہے، اور جا کر ادھر بتانا کسی سیانے بیانے کو مل کے کہ والد صاحب نہیں آنا تھا لیکن ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو پھر مجھے بھیجا ہے۔ میں اس کی بھی نفی نہیں کرتا، جانا چاہیے، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے یار، برادری کا ختم ہو، خاندان کے اندر تقریب ولیمہ ہو، بارات ہو، مہندی کی شریعت کو توڑنے والی رسم ہی کیوں نہ ہو، ہم ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ ایک مالک کے حضور جھکنا یاد نہیں رہتا ہوں۔ صبح کے وقت آئے نا کچہری والوں کی کال کہ آپ نے 8 بجے لاہور پہنچنا ہے، دھند بھی ہو تو ہم 8 بجے وہاں پہنچتے ہیں۔ ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم نے دیکھا یہ بہنیں بیٹیاں بچوں کے پیپر آ جاتی ہیں تو لوگ اپنے خاندان میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں ہمارے بچوں کے پیپر اگر شادی رکھیں گے تو ہم نے کو نہیں آنا۔ لوگ اپنے شادیوں کے شیڈول تبدیل کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہر کوئی کہتا ہے جی بس دیکھ لیں، اگر ہمیں بلانا ہے تو ہم نے ان دنوں میں بچوں کے پیپر ہم نہیں آئے۔ اور اگر کوئی بہن بیٹی یا کوئی شخص آ کے حاضری لگواتا ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ ولیمہ ہال سے ہی جو ہے پیکنگ کر کے پہنچتے کہ ہم نے وہاں سے واپس پہنچنا ہے دوسرے شہر میں۔ بعض کا بھائی روکتے ہیں، بہن ابھی تو پرائے مہمان یہاں پہ اور تو اپنا بستر جو ہے وہ سامان لپیٹ رہی ہے۔ وہ کہتی بھائی پہلے 2 چھٹیاں ہو گئی ہیں بچوں کی، اب میرے سے نہیں مزید ہوتا، میں نے صبح بچے اسکول بھیجنے چاہیے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن یار کبھی اتنا خیال اس بات کا بھی آیا کہ ایک مالک کی دہلیز کی حاضری ہے، صبح بچے وہاں بھی بھیجنے چاہیے تھے۔ ایک دن بچہ اسکول نہ جائے باپ دکان پہ پریشان ہوتا ہے، ایک دن بیٹا جو ہے وہ ٹیوشن پہ نہ جائے ماں پریشان ہو جاتی، وجہ کیا ہے؟ ایک عرصہ ہو گیا پتر مالک کی دہلیز پہ جھکا ہی نہیں ہے اور ہمیں خیال ہی نہیں آیا۔ کوئی اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے اب دروازہ بند کر دیا۔ میرے استاد مکرم فرماتے تو کہتا ہے کہ جو ہے وہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو کون ہوتا ہے؟ وہ بلائے اور تو نہ آئے۔ اگر تو نہیں آتا تو اس کا مطلب اس نے تجھے پسند ہی نہیں کیا۔ وہ اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ تو جا در بدر کی ٹھوکریں کھا، اس کو ضرورت نہیں، وہ تو پہلے اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ میری ضرورت ہے کہ میں اس کی دہلیز پہ جھکوں، یہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی دہلیز پہ جھکیں۔ وہ تو بے نیاز ہے، اس کی تو ضرورت نہیں، صحیح یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ کیسا عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ وہ کسی سے کہ وہ کہتا ہے جی بس دعا کریں اللہ توفیق دے دے۔ صاحب کان آواز سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، لوگ مسجد میں آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، اور توفیق کس کا نام ہوتا ہے؟ توفیق یہی تھی نا کہ تیری آنکھوں کو نظر آتا ہے مسجد کا رستہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، کان سنتے ہیں کہ 5 وقت اس کا نمائندہ پکارتا ہے، نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام صاحب وہ نماز تھی۔ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بار بار غور کرنا ہے، بار بار غور کرنا ہے، اور اپنا عمل، اگر کسی کی آج صبح کی 5 نمازیں رہتی ہیں، کیا پتا یہ زندگی کی آخری سانس ہو، کیا پتا آج رات دوبارہ اٹھنے کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ ہمیں تو یہ وصیت کی تھی حضور علیہ السلام نے، فرمایا اپنی نماز کو اس طرح ادا کرو جیسے زندگی کی آج آخری نماز، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے تیقن کے ساتھ آج آگے ہو، وہ بڑا کریم ہے۔ داتا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ان کا دربار لگا تھا، اور ایک بوڑھا بابا آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی دروازہ توبہ کا کوئی انداز مل سکتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں توبہ کروں؟ تو بزرگ اپنی موج میں کہا بابا ساری زندگی گناہوں میں گزار کے اب توبہ کرنے آ گیا، تو بڑا لیٹ ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں تو وقت سے پہلے آ گیا۔ کہا زندگی گزار کے سفید بال آ گئے، کمر میں خم آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اور تم کہہ رہے میں وقت سے پہلے آ گیا؟ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں، اس کی دہلیز سے وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ سانس ٹوٹنے کے ساتھ آتا تو اس کا فیصلہ ہے کہ اب تو لیٹ ہو گیا، لیکن میں تو چلتی سانس کے ساتھ آ گیا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ صاحب وہ چلتی سانس کے ساتھ جو آ گیا وہ وقت سے پہلے آ گیا۔ محکمے والے تو 15 منٹ حاضری پہ بندہ لیٹ ہو جائے وہ حاضری نہیں مانتے۔ کوئی کہتا جناب 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے تو حاضری نہیں ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، کوئی 70 سال کے بعد بھی آئے وہ یہ نہیں کہتا لیٹ ہو گیا، وہ کہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری دہلیز پہ آیا ہے نا، تم گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کی ساری خطاؤں کو معاف کر دی۔
تو مجھے اور آپ کو کنڈا کھٹکھٹانا ہے، اس کی دہلیز پہ آنا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے شاید ارادہ باندھ لیا ہے کہ بس اب شب برات پہ توبہ کریں گے، پھر رمضان بڑا خوبصورت گزاریں گے۔ یہ بہت اچھی نیت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کس کو یقین ہے، کس کے پاس اتھینٹک دلیل ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ اگر تو آپ کو یقین ہے تو آپ اپنی توبہ کو مؤخر کر لیجئے، اور اگر یقین نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو آج سے، ابھی سے اگر 5 نمازیں بھی رہتی ہیں قضا کر کے سونا ہے، اور یوں نہیں سونا ہے تو نماز ایسا تحفہ ہے جس سے ماں باپ کی بخشش کی دعا ہوگی۔ دوسرا کام علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں، جو نیکی کا کام دنیا پہ وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے، تو وہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ نسل در نسل نیکی آگے چلتی رہنی چاہیے، اور یقین جانیے نیکی میں بڑی طاقت ہے۔ نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکو تو اتنا صدقہ بھی کر دو، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں۔ اگر اس نے یہ کھجور بھی قبول کر لی تو اس کا صدقہ بھڑکتی ہوئی جہنم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ اتنا صدقہ بھی قبول ہو گیا۔ ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ اور عرب کے علاقے میں جہاں کھجور کا پھل کثرت سے پایا جاتا، اور کھجور بھی وہ جو خشک ہو چکی ہے، وہ چھوہارا بن گئی، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن وہ جہنم جس کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے، اور ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں، اتنی بھڑکتی ہوئی جہنم۔ لیکن اگر نیکی کی ایک کھجور قبول ہو جائے، وہ اس بھڑکتی ہوئی جہنم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، بانٹتے جاؤ۔ ماں باپ کے نام کا بانٹو، بہنوں کے نام کا بانٹو، بھائیوں کے نام کا بانٹو، مرحومین کے نام کا بانٹو، اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے بانٹو، نیکی کرتے چلے جاؤ۔ تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ باپ فوت ہو گیا ہے تو بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ صاحب و اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو، مذہب اس بات کا درس دیتا ہے، اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، عقل کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا تم ریٹرن کرو، تم ان کی خدمت کرو۔ لیکن میں کہتا ہوں اسلام، مذہب، اخلاقیات، عقل کے تقاضے اپنی جگہ، صاحبوں اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا کیا ہے، تو صاحب یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے، کل کو ویسے سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا۔ کوئی امیر کبیر خاندان کا شخص اپنے گھر میں داخل ہوا، اس نے ڈرائنگ روم پہ بیٹھے اپنے بیٹے کو کوئی ڈرائنگ بناتے دیکھا، تو باپ نے پوچھ لیا بیٹا تم کیا بنا رہے؟ تو اس نے کہا بابا میں اپنے گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں۔ کہا بیٹا تم نے کیا بنا؟ اس نے کہا یہ میرا کمرہ، یہ میری ماں کا کمرہ، اور یہ میری بہن کا کمرہ۔ تو باپ کہنے لگے بیٹا میرا کون سا کمرہ ہے؟ تو اس نے کہا بابا یہ پیچھے والا سرونٹ روم، یہ نوکر والا کمرہ، یہ آپ کا کمرہ۔ تو بچہ جب یہ جواب دیا تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ زیادتی نہیں، تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا چھوٹا سا پیچھے والا، اور وہ بھی نوکر والا کمرہ۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا دادا ابو بھی تو پیچھے والے کمرے میں رہتے، یہ گھنٹوں کی تقریر ہے جو آپ سمجھے تو بہت ہے۔ اس نے تھپڑ نہیں مارا کہ تو بدتمیز ہو گیا، تو مجھے بتائے گا کس کا کمرہ کہاں ہوتا ہے، بلکہ خاموشی سے پچھلے کمرے سے بوڑھے باپ کو نکالا اور لا کر بڑے کمرے میں بٹھایا، اے سی آن کیا، اس کی خدمت کرنے لگا۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا 1 منٹ رکنا، میں نے بھی اپنے گھر کا نقشہ تبدیل کرنا ہے۔ اور اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور پھر بڑا سا خانہ بنایا اور کہا بابا اب سب سے بڑا کمرہ تمہارا بناؤں گا، چاہتے ہو بڑھاپے میں تمہارا کمرہ بڑا ہو؟ سادہ سا اصول ہے، آج گھر کا بڑا کمرہ ماں باپ کے نام، کل تمہیں محلے میں پریانی بٹھانی پڑے گی کہ میری چارپائی میری اولاد نے باہر صحن میں رکھ دی ہے، اور اگر تم نے صحن میں رکھی ہوئی ہے اور ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزرتے ہو کہ یہاں سے بدبو بڑی آتی ہے، تو میں کہنا چاہوں گا صاحب کہ یہ تو تم ہو، ڈرو اس وقت سے
کہیں اگلی نسل اٹھا کے باہر چوک میں نہ رکھ دے، چونکہ ان کو ایک درجہ اسمیل شاید زیادہ آ رہی ہو۔ صاحبوں ماں باپ کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب ماں باپ موجود ہو اس وقت خیال نہیں آتا، پتہ اس وقت لگتا ہے جب گھر سے چارپائی اٹھ جاتی ہے، پھر تم چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے تمہیں کوئی محبت کی آواز نہیں آئے گی۔ آج اکثر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، یقین جانے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بوڑھا باپ رو رہا ہے، ماں سسک رہی ہے، پوچھیں کیا ہوا ہے؟ ہر کتنے گھر ہیں جن کی صبح کی لڑائی یہ ہے کہ باپ کہتا ہے پتر 8 بجے جا کے دکان کھولی ہے، نوجوان کہتا ہے میں نے 9 بجے اٹھنا ہے، 9 بجے سے پہلے کوئی میرا دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ صاحب 1 گھنٹے میں کون سی نیند پوری ہو جاتی ہے؟ باپ کی آرزو ہے نا، اور اس کو کیا ملنا ہے؟ دکان تو تیری چلنی ہے، لیکن اس کو ڈر ہے کہ آج وقت سے پہلے دکان سنبھال لے گا۔ لیکن کتنے نوجوان، کتنے گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ صبح کے وقت اتنی بات پہ صبح روزانہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے جا کے دکان کھولے؟ کاش یہ مجھے پتہ لگ جائے، کاش یہ میرے نوجوان کو پتہ لگ جائے۔ دروازے پہ 1 گھنٹہ پہلے کھڑے ہونے والا سوال لے کر بوڑھا باپ وہ ہے جس کے بارے تیرے اور میرے نبی کی ضمانت، اگر یہ بوڑھا راضی ہو گیا تیرا رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ میرے پاس یہ سند نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے، معذرت مجھے فتوے سے بھی معاف رکھنا، کسی کے پاس کوئی سند نہیں، کسی کا پیر راضی ہوگا رب راضی ہوگا اس میں کہ نہیں، اس کے لیے پورا کرائیٹیریا اسٹینڈرڈ ہے، پیر اس درجے کا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو کسی پیر کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی صاحب کا نہیں، میرے رسول کی اس کو ضمانت ہے کہ تجھے مبارک ہو، تیرا عرش کا رحمان بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ اگر اتنی بات سمجھ آ جائے کہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جو صبح شام ترلا منت کرتا ہے پتر رات 9 بجے کے بعد باہر نہ رہا کرو، حالات نہیں صحیح، اور ماں جو ہے وہ سسک رہی ہے، وہ کہتی کہ میرا بیٹا ڈھونڈ کے لے آؤ، اور بیٹا کہتا نہیں میں دوستوں کے پاس بیٹھنا ہے، میں ضرور یار اجازت لے کر بھی تو جایا جا سکتا ہے، تھوڑا سا معاملات کو کلوز بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ کاش یہ سمجھ آ جائے کہ دوسری طرف کون ہے، اگر یہ راضی ہو گئے، لیکن جانا مجھے پتہ لگ جائے کوئی بندہ میرے سے ناراض ہے یا میں اس کی بات مانوں گا میرا رب راضی ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ میں اپنا وقت نکال لوں گا۔ لیکن شاید ہمیں اس حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہا، کوئی کہاں دوڑ رہا ہے، کوئی کرکٹ پہ، کوئی دوستوں میں ضرور جائیں، میں نہیں کہتا، میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنے ماں باپ کو اعتماد لے لیں تو ماں باپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا تو صرف گھر میں رہا کر، لیکن ان کا دل دھڑکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باہر بے حیائی کی آندیاں چل رہی ہیں، باہر بے پردگی، شیطانیت، گندگی، غلاظت میں عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ان کا دل ڈرتا ہے کہیں کل کو کسی رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑ جائے۔ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، کاش، میں کہتا ہوں یار اس دنیا پہ ماں باپ سے زیادہ مخلص رشتہ کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی اس رشتے کا نبھا نہیں جانتا وہ وفادار شاید وفاداری کا عنوان نہیں جانتا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، اور بات ان کی جن کی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے میرے حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا کہ حضور جی ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ تو حضور میں وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتے ہیں، فیصلہ میرا ہے، اختیار آپ کا ہے، چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں یا کسی اور طرف چل پڑے۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، اور جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی راضی کر سکو، آج موقع ہے، کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ احباب سے اسی طرح نظم میں بیٹھنے کی درخواست کروں گا، مجھے اگلے درس قرآن پہ پہنچنا ہوگا، میرے میزبان آپ کو اگلی ترتیب بتا دیں گے۔ وآخر دعوایا آنے سے روشن زمانہ ہوا، ان کی نورانی آمد پہ ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت، السلام اے پر نور سینے والیا، السلام
اے سوہنے مدینے والیا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جو تیرے پیاروں کا ذکر ہوا اس کو قبول فرما اپنی بارگاہ سے ہمیں سب کا ثواب عطا فرما یہ سارا ثواب ہم گنہگاروں کی طرف سے کریم آقا کی بارگاہ میں تحفہ پہنچا تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچا آقا کریم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا آقا کریم کے اعلی اصحاب ازواج جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو پہنچا خلفائے راشدین خصوصیت کے ساتھ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو پہنچا سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا خصوصاً سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مبارکہ کو پہنچا جتنے سجدے ہو رہے ہیں تلاوتیں ہو رہی ہیں سب کا ثواب امام صاحب کی روح کو پہنچا رب کے درجات کو بلند سے بلند فرما ہم سب کے مرشدین کو پہنچا ہم سب کے اساتذہ جو سائل عقیدہ جا ان کے ارواحوں کو پہنچا ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کے ارواحوں کو پہنچا اے اللہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنی جگہ دینے والے ادارہ بنانے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی روحوں کو ثواب پہنچا اور سب کو لیے صدقہ جاریہ بنا جو تعاون کرتے ہیں ان کو دین و دنیا کے نعمتوں سے مالا مال فرما ہمیں اپنے جن کے والدین زندہ ہیں ان کا ادب و احترام ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارے قلوب کو مزکہ مجلہ مصفہ فرما حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین